حضرت خالد بن ولید ایپیسوڈ 18۔ ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان جنگ میں للکار کر اسے شکست دی جائے۔ ایک یہودی نے کہا، ہم مسلمان کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن مغیث نے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالد اپنے گھر گیا اور اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یحییٰ یہودن کو بلا لائے۔ یحییٰ اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے، خالد نے یحییٰ سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن مجھے یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو۔ خالد یحییٰ اس کے قریب جا بیٹھی اور اس کے ران پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے، تلوار سے مارو، تیر سے مارو، یا اسے تیکھی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ خالد یحییٰ کے جسم کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ یحییٰ اس کے اتنی قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بار یحییٰ نے چہرہ خالد کی طرف موڑا تو اس کے روئی جیسے ملائم گال خالد کے گال سے جا لگے۔ خالد نے اپنے جسم میں بڑی پرلطف حرارت کی لہر دوڑتی محسوس کی، لیکن کسی خیال سے وہ ذرا پرے سرک گیا۔ آج 4 برس بعد وہ جب صحرا میں تنہا جا رہا تھا، وہ اپنی گال پر یحییٰ کے رخسار کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے، وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یحییٰ اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ایدی اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جسنہ آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ چڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لے لو۔ احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار اور سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے، یہ مہینہ ختم ہو لینے دو۔ اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکتے، تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھتا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کے لے جاؤ۔
نہیں پردے کے پیچھے سے ایک گرزدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ اگر ساری دنیا کا رونا میرے آگے لا رکھو گے تو بھی میں ان دو مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ ہند کی آواز آئی، تمہارا باپ نہیں مارا گیا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا تھا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے تھے۔ آج جو میرے سینے میں آگ جل رہی ہے تم اس کی تپش سے ناآشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ چاہ و جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک خوابندگی تھی، وسیع کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے اور ان دو مسلمانوں کی جاں بخشی کر دیں؟ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا کہ دو کھمبوں کے ساتھ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندھے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی طعنے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا۔ دونوں نے اسے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے، خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 برس بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب بن ایدی اور زید بن جسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم کی چیخ و پکار سے لاتعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود میں مہم تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دیں۔ وہ ہونٹوں اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے اور وہ بدقسمت انسانوں! ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہاری قسمت اور تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی جوانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 365 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کرو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگاؤ۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری! ابو سفیان زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گرجی، ہم جانتے ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے ذہن دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہیں اس ایک اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، اور ہم عاشق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہیں۔ میرا راستہ وہی ہے جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ خبیب نے بلند آواز سے کہا، اے اہل مکہ! سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی
زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی، باندھ دو انہیں ان کھمبوں کے ساتھ۔ ابو سفیان نے حکم دیا۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہیں۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ پکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا، ہجوم کی طرف آیا۔ عزا اور حبل کی قسم! ابو سفیان نے بلند آواز میں ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور ایثار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا یہ مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیز دوڑا اور کھمبے سے بندھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی انی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے باہر نکل گئی۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً شہید ہو گئے۔